وعلی رسول اللہ۔ احباب گرامی، سورۃ التوبہ جو کہ نزول کے اعتبار سے 113ویں نمبر پہ اتری تھی، کتاب اللہ میں اس کا موجودہ نمبر 9 ہے۔ یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے شروع میں بسم اللہ نہیں اتاری۔ یہ پچھلی ہی صورت کا تتمہ ہے، یا اس میں احکام اتنے سخت ہیں کہ وہاں پہ رحمت کی ضرورت نہیں تھی، سختی کی ضرورت تھی۔ جو بھی ہو، حکمت میرا رب جانتا ہے۔ کتاب اللہ کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ 113 صورتوں میں بسم اللہ اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی، اصحاب نے لکھی، کاتبین وحی نے نوٹ کی۔ ایک صورت میں نہیں اتری، روٹین تو یہ تھی کہ جب ساری صورتوں میں ہے تو اس کو بھی بسم اللہ دے دی جاتی۔ لوح محفوظ میں رب نے لکھوائی نہیں، بیت العزا میں اس سے پہلے بسم اللہ اتری نہیں، جبریل امین کو ملی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھائی نہیں گئی، اور یہاں آپ نے پڑھی نہیں۔ 1460 برس بیت گئے، امت مسلمہ نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں، پڑھی بھی نہیں۔ یہ اس کتاب کی امانت، دیانت، لکھنے والوں کی، لانے والوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی حقانیت اور اس کتاب کی صداقت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے مقدمے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے اظہار برات کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا باقاعدہ اعلان کریں، جو مشرک ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ یہاں دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز، کچھ لوگوں کو شرک کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے نہیں جانتے، مگر جب سر پہ چوٹ پڑتی ہے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مجھے ان گنت فون اس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ مولانا جی، پروفیسر صاحب، ہاں جی ڈاکٹر صاحب جی، یہ ایک بڑا پرسنل سا مسئلہ ہے، آپ سے ڈسکس کرنا ہے، جی بسم اللہ کریں۔ وہ نہ میں غصے میں تھا، کچھ گھر میں ٹینشن تھی، تو میں نا اکٹھا ہی طلاق 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 کہہ بیٹھا ہوں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، آپ کہہ بیٹھے ہیں، حکم۔ وہ نہ جی میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کر لیں۔ وہ نہیں، میں جس مسلک سے بلانگ کرتا ہوں نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حلالہ ہوگا۔ میں نے کہا کر لیں۔ نہیں جی، عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ میرے سے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے حرم کو، اپنے ستر کو، اپنے پردے کو کسی اور کے حوالے کروں۔ ایک انسان ہو کے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، جب دوسرے کی شراکت بیچ میں آنے لگتی ہے تو تڑپ جاتا ہے، مسلک چھوڑنے تک تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی جو تیری عزت کا رکھوالا نہیں ہے وہ باقی کہاں؟ اچھا جی، نہیں سر چوٹ لگی ہوئی ہے، ٹوٹا ہوا ہوں، مزید نہ توڑیں، کوئی حل بتائیں۔ جی جامع سلفیہ چلے جائیں، دارالافتاء موجود ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں بھائی بن کے، خیر خواہ بن کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اسٹامپ پیپر لے لینا اور اپنا ایفیڈیوٹ دے دینا کہ میں کتاب و سنت کے تحت اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ نہیں تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہی مسلک والوں کو جب طلاق دینے کے بعد حلالے کے بغیر پھر سے رجوع کرتے ہیں، جو کہ حق ہے،
تو اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس نے زنا کروا رکھا ہے، یہ عورت زنا کرتی ہے، مرد زنا اس نے بغیر نکاح کے رکھ رکھا ہے، حلالے کے بغیر، ان کی اولاد حرامی ہے۔ میں نے کہا اگر ان فتووں کی زد سے بچنا ہے تو پہلے ذرا سوچ کے کتاب و سنت کے تابع ہو جانا۔ میں صرف جو نقطہ نکالنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، مجھے اپنی بیوی اور اپنی عزت میں اتنی سی شراکت گوارا نہیں ہے۔ وہ رب الارباب احکم الحاکمین کیوں اعلان کروا رہا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین؟ تم نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، عہد کر لیا ہے، بھائی ہمارا کوئی عہد نہیں، یہ مشرک ہیں۔ جب تک زندگی میں بندہ توبہ نہیں نہ کرتا، سورت کا نام ہے توبہ، دعوت ہے، زندگی میں شرک اور کفر سے بھی توبہ کی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر شرک کی حالت میں مر گئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب سب کچھ معاف کرنے پہ قادر ہے، مگر اس کا فیصلہ ہے میں مشرک کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ تو کیا بات ہے، کیا حرج ہے؟ جب سے میں نے سورۃ التوبہ پہلی دفعہ یہیں پڑھی تھی، میرا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا، سیدھی سی بات ہے، دل میں ایک بات بٹھائی کہ اللہ یہ دل تو نے بنایا ہے، تیرا ہے، میں تیرے ساتھ، یہ تیرے ساتھ دھڑکے گا، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے ساتھ دھڑکے گا، وہ میرا نہیں ہو سکتا جو تیرا نہیں ہے، جو تیرا نہیں بنا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں، جو مالک کے نہیں بنے وہ آپ کے میرے کہاں بنے گا۔ لہذا برات ہے تنہائی میں اپنے رب سے، یہ کل بھی میں نے بات کی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی میری آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، اور آپ کی اپنی ذات کے ساتھ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں۔ رب اتنے جلال میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ 113 چیپٹرز کے شروع میں وہ بسم اللہ کہلوا رہا ہے، یا کہتا ہے رہنے دو، میں مشرک سے اپنا نام بھی نہیں لوانا کہ وہ میرا نام ہے۔ کیوں؟ شراکتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس صورت کو اللہ رب العزت نے جس انداز میں پیش کیا، یہاں آپ کو ایک اور مسئلہ بھی سیکھنا ہوگا۔ ہمارے اس وقت بارڈرز کی جو صورتحال ہے، کلمہ گو کے ساتھ جس طرح لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے ہمیں ایک ہونا چاہیے تھا، مگر احسان فراموشیاں مومنوں کے اندر، انسانوں کے اندر اگر دیکھنی ہو تو اسے خطے میں دیکھ لیں۔ انہی اداروں میں ہم نے ان بچوں کو پڑھایا، الف با سکھائی۔ جب انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا تھا تو اس مٹی نے، اس دھرتی نے انہیں عزت دی۔ میں سچ بات آپ کو کہتا ہوں، اسی جگہ پہ میں دیکھتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہوتے تھے، چھٹیوں میں ہم گھر چلے جاتے، وہ یہاں ہوتے، ان کے اکثر منہ پکے ہوتے تھے۔ 300 روپیہ مجھے گھر سے ملتا تھا، اس میں سے میں کوشش کر کے کوئی میٹھا لا کر کے، کوئی نرم غذا لا کے دیتا تھا کہ چلیں یار یہ پردیسی ہیں، پتہ نہیں ماں باپ ان کے کہاں ہیں، کیسے ہیں، کن حالات میں ہیں۔ وہ لوگ اگر ایسی باتیں کریں اور جا کر کے بیانات دیں، ٹھیک ہے، اپنی دھرتی، اپنی قوم، اپنی مٹی اچھی لگتی ہے، لیکن وفائیں بھی کچھ ہوتی ہیں اور حیا بھی کچھ ہوتا ہے۔ رب کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کہتے ہیں اتخشونہم، کن سے ڈر رہے ہو؟ کافروں سے، تعداد سے، ان کے روب دبدبے سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کے نئے اور زیادہ آلات اور تعداد سے ڈر رہے ہو؟ کہاں ہو؟ تمہیں رب اکبر نظر نہیں آتا جو ایک کن کہے تو کل کائنات ادھر سے ادھر کر دیتا ہے؟ لیکن وہ آزما رہا ہے۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر ایمان واقعتاً اندر ہے تو پھر میرے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رکھنا، میرے علاوہ نہیں ڈر رکھنا۔ مشرک چپے چپے پہ ڈرتا ہے، مومن پکا ہوتا ہے۔ یہ پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے، یا لوگ سانپ نہیں مرتے، ڈرتے ہیں، اس میں الوہی صفات ہیں، تو یہ پیچھے پڑ جائے گا، نہیں مارتا، ڈر کے نہیں مارتا۔ پیپل کے پتے کو سلام۔ یار
گرنے کی آخری انتہا نہیں کہ انسانی شرم گاہ کی پوجا. ان چیزوں سے ڈرتے ہو کہ بلی گزر گئی ہے. رب اکبر کا کوئی ڈر نہیں تو جرت پیدا کریں, یقین پیدا کریں. اگلا مسئلہ سنیں. اللہ کہتے ہیں ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. مشرکوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائیں اور پھر اس کو آباد کرتے پھریں. مسجدوں کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میں کون ہوتا ہوں؟ گھر بناؤں, نسبت رب کی طرف کروں اور اسی مسجد میں اللہ کے خلاف باتیں کروں. یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. یہ اعلان سن لیجئے, شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ جو شرک ہوتا ہے نا, یہ کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. یہ کفر کی بدترین شکل ہے. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون. ایسے ظالموں کی ساری نیکیاں برباد, ستیہ ناس. آپ دیکھیے, ایک بچہ میرے ادارے میں آتا ہے, کوئی آ کر کے کسی جگہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, وہ باس کو چیلنج کرنے لگ جائے, اس کے نام پہ پیسے پکڑنے لگ جائے, اس جیسے سائن کرنے لگ جائے, اس کی اتھارٹی کے مد مقابل آنے لگ جائے. اس نے جتنی مرضی محنت کی ہو, اس کو فارغ کیا جاتا ہے, رکھا نہیں جاتا. وہ اسٹوڈنٹ ہو, مالک ہے نا, اس کی سیٹ پہ آ کر کے جس کو اس نے جی ایم بنایا ہے, وہ ایسے کرنے لگے تو اس کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. شیطان کو کیوں فارغ کیا تھا؟ رب کی عزت اور اتھارٹی اور غیرت کو چیلنج کیا تھا. اللہ کے لیے کبھی یہ کام نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا صاف کہہ دیا ہے, ان لوگوں کو جتنی مرضی بیت اللہ کے طواف کر رکھے ہیں, صفا مروہ کی سعی کر رکھی ہے, حج عمرے کر رکھے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلا رکھا ہے. نو 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 نو, ایسے نہیں ہے. مسجدوں کی عمارت آبادی صرف ان کے ذمے ہے جو مومن ہیں, اللہ کے ساتھ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. انہوں نے قیام, صدقات, خیرات, معاشی نظام اور سسٹم چلایا ہے, اور ان کا ڈر صرف اللہ سے ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اللہ انہی کو شاید ہدایت کے اوپر لے کر کے. پھر اللہ کہتے ہیں جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام. تم نے حاجیوں کو پانی پلا رکھا ہے, ستو پلا رکھے ہیں, شریدیں کھلا رکھی ہیں, اور مسجد الحرام جو ہماری ہے اس کو آباد کر کے بیچ میں بت رکھ کے کہتے ہو کہ یہ ان جیسے ہیں جو باہر خالص اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں. فرق دیکھیے, اللہ خود نہیں کر. کیا کرتے ہو, کون سا مقابلہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے, اور پھر کہا ہے کہ مومنوں اپنے آبا و اجداد کو, بہن بھائیوں کو, اگر وہ کفر کی طرف جو ہے ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دے دیں اور اس طرف کو جائیں تو پھر ان سے یارانے اچھے نہیں لگتے. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یہ مساکن ترضونها آپ یہاں گنی, اللہ نے 8 چیزیں گن کے ان کے نام لے کے, آبا و اجداد, آپ کے بیٹے, بھائی, آپ کے گھر والے, گھر والیاں, تمہارے خاندان, یہ تمہارے کمائے ہوئے اموال, یہ تمہارے ٹریڈ بزنس اور تجارتیں جن سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں خسارہ نہ ہو جائے, یہ تمہاری ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ بڑے بڑے خوبصورت ولے اور بنائے ہوئے تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں, اگر تمہیں اللہ کی توحید, جہاد سے زیادہ پیارے ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر ویٹ کرو کہ تمہاری یہ بلڈنگیں کب گرتی ہیں, پھر تھوڑا انتظار کرو کہ رشتے کب ٹوٹتے ہیں, پھر دیکھو کہ تمہارے بینکوں کی یہ تجوریاں کب ان کے اوپر جو ہے یہ غصب کی جاتی ہیں.
آپ کو پتا ہے کتنے ملکوں کی تجوریاں اور ان کے بینک بیلنس وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. جی ہم نے دے رکھے تھے، یارانے بنا رکھے تھے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. وہ بڑے محافظ ہیں، وہ بڑے خیر خواہ ہیں. کتنے ارب ہیں، کتنے کھرب پتی ہیں آج جن کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. اللہ کہتے ہیں ویٹ کرو، ہوگا پھر دیکھ لینا. اللہ کہتے ہیں اللہ جو دل میں فسق رکھتے ہیں نا ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا لیں ہاتھ پہ ڈنگ مارے گا، آستین کا پالا ہوا. اللہ کہتے ہیں جو میرے نہیں تمہارے کہاں ہیں. مومنوں کیا کر رہے ہو؟ ان سے امیدیں وابستہ رکھ کے بیٹھے ہو. اب اللہ کھل کے اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. او مومنو، یہ مشرک ہوتا ہی پلید اور نجس ہے. سر جی میں نے کل کہا تھا مجھے کوئی مشرک کہے گا مجھے بڑا دکھ ہوگا. میرے سے نہیں لفظ آ جانا. یہ مجھے کوئی کافر کہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. ان ہاتھوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن کافر کے ساتھ کفر اپنی جگہ، بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا. لیکن انہیں یہ کہا کہ یار یہ ٹرم قرآن یوز کرتا ہے لیکن ایک دوسری ٹرم بھی ہے کہ تم انسان ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم میں بھی آگ لگتی ہے، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. یار تمہیں نہیں علم، تھوڑا غور کرو، نظر ثانی کرو، موقع ہے، زندگی ہے. یار جس کے بندے ہو اس کے بن کے رہ لو، کلمہ پڑھ لو. اگر اللہ نہ کرے ہم غلط صحیح تو تمہارے پاس اپنا ہے، ماضی میں رہے ہو نا. یار یہ صحیح ہے، یہ برحق ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے، انبیاء بھیجے گئے ہیں، توحید کے اوپر نو کمپرومائز. اللہ نے بڑے لوگوں کو توفیق دے دی. باقی نصیبے کی بات ہے. کہنے کے باوجود کوئی نہیں مانتا، میرا کہنا تو بنتا ہے. بھئی میں تمہیں کافر کہہ کے راضی نہیں ہوتا. حالانکہ کل یا ایھا الکافرون واضح اعلان ہے. میں تمہیں مشرک کہہ کے مجھے خوشی نہیں ہوتی. مجھے خوشی تب ہوگی، وہ کمان ماری تھی نا، سر پھاڑ کے رکھ دیا ابو جہل کا. بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، چچا حمزہ نے بولا. محبوب زخمی، لیکن کہتے ہیں چچا مجھے ان باتوں سے بدلوں سے خوشی نہیں ہوتی. مجھے تو خوشی اس دن ہوگی جب آپ جنت کے رستے پہ چڑھ جائیں گے اور حق قبول کر لیں. آپ یقین کریں دنیا میں روئے زمین پہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے میں آدم کے بیٹے ہونے کے ناطے اپنا دشمن سمجھتا ہوں. نہیں، میں سمجھتا ہوں بھائی ہیں، ہمارا خام مال ہے. وہ بیچارے بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. بچہ لڑکے اگر گھر سے چلا جائے تو مطلب یہ نہیں ہوتا. کوئی ناراض ہو کے چلا جائے تو منایا جاتا ہے. صبح کو بھولا شام کو گھر آ جائے نہ آئے تو بلایا جاتا ہے. ہم امت دعوتیں بلانے والے ہیں. مشرک کہہ کے نہیں خوشی ہوتی. لوگ اکثر ہمارے بارے میں کہتے ہیں یار تو انوابیاں نو مشرک پاجی. یہ خوفناک چیز اتنی ہے، ڈر اتنا ہے. میں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گیا، بالکل ٹانگیں اندر ہیں. بچہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہوگا، گروں گا تو کیا بنے گا. چاروں طرف گھر ہیں، سینٹر میں کنواں ہے اور میں بیٹھا ہوں. ماموں نے دیکھا تو گھبرا گئے لیکن بڑے طریقے سے، دانائی اور عقل مندی سے انہوں نے مجھے دابا نہیں مارا. وہ ایک ہی کرنڈے ہیں. خاموشی سے دبے پاؤں پیچھے آئے اور آ کر کے انہوں نے پیچھے سے مجھے قمیض سے پکڑ لیا. میں بچ گیا. اگر ان کا رویہ دابے والا ہوتا شاید میں بدکتا اور جو ہے گھبرا کے جھٹکا لیتا اور میں آگے گر جاتا. ہڈی پسلی برابر ہو جاتی. نیچے پانی تھا، تیرنا آتا نہیں تھا، ڈوب کے مرنا تھا جب تک کسی نے اترنا تھا. اس سے بھی زیادہ خوفناک معاملہ ہے. پیغمبر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ پیچھے سے ان کو پکڑتے ہیں، جپھے مارتے ہیں، باہوں میں لیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں. اللہ خود کہہ رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل، آجا آجا، و یا باغی الشر اقصر، رک رک رک، قدم روک، تو بہت بڑے خسارے میں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ میں گرنے والے ہو. سر جی لہجوں میں ایسے سختی نہیں آتی. باپ کبھی سخت نہیں ہوتا، باپ ڈرپوک ہوتا ہے. وہ اپنی اولاد کے بارے میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ ہو نہ جائے. اس کے لہجے کی تلخی وہ اخروٹ کے اوپر والا حصہ ہے. چھلکا سخت ہے کہ گودا بچا رہے، مغز بچا رہے. بادام سخت ہے کہ اندر کا مٹیریل محفوظ رہے. کانٹا بڑا تیکھا ہے کہ پھول کی نزاکت کوئی اسے توڑ نہ لے. مشرک نجس ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس بھی نہ ہے. بعد عامہم ھذا، آج کے بعد معاملہ ختم.
پھر اللہ نے اہل کتاب کا شرک واضح کیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، لعنت ہو یہودیوں پہ، پھٹکار ڈالی اللہ نے. یہاں صرف اعلان کیا، کتنی بڑی بات کی ہے کہ عزیر میرا بیٹا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ آتا ہے جب اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. اللہ کہتے نہیں آسمان پھٹ کیوں نہیں گئے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تہس نہس ہو جائے سب. ان ظالموں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا لے لیا ہے، بنا لیا ہے، اور نہیں میں نے نہیں کسی کو بیٹا بنایا، کوئی میرا شریک نہیں، میرے ملک میں کوئی حصے دار نہیں، کوئی ساجی نہیں، میں اکیلا ہوں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کرسچنز بولے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانوں کی اپنی باتیں ہیں جو لوگوں کے منہ میں لفظ ڈالتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم نے ایسے نہیں کہا. یہ کفریہ قول ہے. قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کر کے رکھ دے، برباد کر کے رکھ دے. انا یوفکون، یہ ظالم کس قدر بہتان باندھتے ہیں. اللہ نے آگے ڈھیر ساری باتیں کی، اور پھر ایک جملہ آج سن لیں، رمضان ہے. جو لوگ لوگوں کے ناحق مال کھاتے ہیں، ناحق مال، اللہ نے ان کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. یہ احبار و رہبان، اہل علم، اہل دل، اہل فکر، نظریات رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تھنک ٹینک بن کر کے نظریات پیش کرنے والے، یہ وہ ظالم ہے. لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال نجائز طریقوں سے ہڑپ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک. یہ اور تیسرے ساتھ شامل کیجئے، کون لوگ؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو اینٹیں رکھتے ہیں، ڈلیاں لیتے ہیں، زیور بناتے ہیں، کرنسی رکھتے ہیں، دھاتیں بناتے ہیں، سونے چاندی کے انبار لگاتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رستے بتائے ہیں نا کہ رب کے کہنے پہ دیا رب نے تو خرچ بھی کرو، یہ خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو خوشخبری سناؤ. آؤ ذرا، چند دن کی بات ہے، رہنا تمہارے پاس نہیں، رکھ پچھلوں نے لینا ہے، قبر میں حساب تم نے دینا ہے، اور قیامت کے دن جتنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی نا، اللہ نے ساری آپ کی کرنسی کو بدل دینا ہے. کس میں بدل دینا ہے؟ سونے چاندی میں. جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، اپنے مال کا جو حق تھا وہ نہیں نکالا، قیامت کے دن اللہ نے جتنا زکوٰۃ نہیں دی وہ سارے کا سارا سونے چاندی میں بدل دینا. خوش نہ ہوں، فبشرہم کہا ہے، خوشخبری دو ان کو سونے چاندی میں. لیکن ہوگا کیا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں پگھلا پگھلا کے ہم ان کی پلیٹیں بنا کے، ایتھے اٹاں بڑھاؤں نا نکی نکی، اللہ کہتے ہیں پلیٹیں بنا کے، جیسے استری کے نیچے پلیٹ ہوتی ہے، یہ کر کے نا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، غریب کو دیکھ کے، حقدار کو، مستحق کو دیکھ کے جو ماتھے پہ بل پڑتا ہے نا، تیور پڑتے ہیں، یہ اسی سلوٹاں کڈاں گے اس پریس نال جڑے سونے چاندی دے انہوں نے خزانے جمع کیتے سی، انہوں دا حق، غریبوں کے حق دینے کے لیے ماتھے پہ سلوٹ اور تیوری، گھوریاں، وٹ پڑتے تھے. کڈو وٹ نہ دے، حکم ہوگا فرشتوں کو. اور دوسری کون سی جگہ؟ انہاں نو پاسے پرنے پالو، وجنوبہم، تے وکھیاں تے جڑا گوشت چڑھیا نا، چربی، اے پگھلاؤ، استریاں پھیری جائیں گی. ڈریے اس وقت سے آپ اور میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ایسی کیفیت ہے. 3 طرح کے لوگوں کو، احبار و رہبان، لوگوں کا نہ حق مال کھا کھا کے بڑے بڑے پیٹ، موٹے موٹے ٹیڈ، لٹک دیاں پسلیاں. اللہ کہتے ہیں اب ان کو الٹا ڈالو. وظہورہم، انہاں دے پچھیاں دے اوتے تے انہاں دیاں پٹھاں تے انہاں دیاں کمراں تے جڑے وٹ پے نے، چربیاں چڑھیاں نے نا، من من 2 من دیاں لاشاں، پھیرو. گرم دھاتیں، استریاں جب لگائی جائیں گی، اوئے ہوئے ہاذا ما کنزتم، تے نال نال آکھیا جائے گا آج جیڑا سٹاک کیتا سجے، یہ ہے وہ جو جمع کیا تھا، یہ ہے وہ خزانے. میں بالخصوص ماؤں بہنوں کو کہوں گا، ایزی مت لیں، یا تو 7 تولے کر لیں، 7.5 سے کم کر لیں، کافی ہے، تولا ہی نہیں موکدا. اور اگر رکھنے کا شوق ہے تو پھر ان چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں.
اگر آپ کے پاس اسٹاک بڑا ہے اور جمع بڑا ہے تو ذرا سورۃ التوبہ میں آج توبہ کیجیے اور ڈریے اس معاملے میں. اللہ رب العزت اس کے بعد وہ لشکروں کے تذکرے کرتے ہیں اور منافقین کا نفاق واضح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہوئے اسی سورت کی آیت نمبر 60 میں کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء. یہ مسئلہ اچھی طرح سن لیں. یہ جو زکوٰۃ ہے مسلمان کو دی جائے گی، کافر کو نہیں. آپ کو جتنا مرضی ترس آ رہا ہو، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ نے خاص کیے ہیں مومنوں کے ساتھ، انہیں کسی اور مد میں دے دیں، صدقہ دے دیں، کسی اور حوالے سے ان کی معاونت کر دیں، غریب ہے کھانا کھلا دیں، بیمار ہے دوائی دلوا دیں. لیکن زکوٰۃ مومنوں کے لیے خاص ہے. بیت المال یہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. للفقراء، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، غربت نے کمر توڑ دی ہو، کسی پاسوں کوئی صاحب لگتا ہی نہیں. زکوٰۃ کھانے کا، مانگنے کا نام نہیں، کمانے کا، جمع کرنے کا، موج کرنے کا، کھلا کھانے کا، عزیز و اقارب کو کھلانے کا، بچوں بیویوں کو دینے کا، اہل و عیال پہ لٹانے کا، ماں باپ پہ خرچ کرنے کا. اس کے بعد بھی بچ جائے اور سال گزر جائے اور 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، 87 گرام سونا اس سے اوپر چلا جائے، تو پھر آپ 2.5% اللہ کے رستے میں کس کو دیں؟ فقیر کو. فقر سے ہے جس کے مورے کوتلا یموت سے ختم ہو چکے ہیں، کوئی رستہ نہ بن رہا ہو. والمساکین، جن کا کاروبار ہو، جاب ہو، جو کماتے ہوں، مزدور ہوں، محنت کرتے ہوں، کم چور نہیں ہوں، لیکن ان کی آمدن اتنی مناسب سی ہو کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں مسکین. مسکین وہ نہیں ہے جس کی ماں مری ہو، ان کو دیں. والعاملین علیہا، اسلامی سسٹم میں بیت المال جنہیں عامل مقرر کرے. یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں زکوٰۃ کوئی دے رہا ہے، کوئی کیسے دے رہا ہے، کوئی صدقات کر رہا ہے، کوئی راشن دے رہا ہے، کوئی افطاریاں کروا رہا ہے. نہیں. اصل طریقہ یہ تھا کہ اسلام کا اپنا بیت المال ہے، وہاں نگران مقرر ہیں. یہ ایک جگہ آبادیوں میں جاتے ہیں. بھیڑ بکری یا گائے جانور کتنے ہیں نوٹ کر دیا، پرچی دے دی. آپ کے پاس 40 سے کم بکریاں 48 ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. 40 ہے ایک بکری، آپ زکوٰۃ. اتنے اونٹ ہے، اتنی گائے ہیں، آپ کی اتنی زکوٰۃ. آپ کا پھل اتنا ہے، اتنی زکوٰۃ بند. آپ کی گندم مونجی یہ اتنا ہے، عین موقع کے اوپر آپ نے عشر نکالنا ہے، نصف عشر نکالنا ہے، پرچی دی ہے، مال بیت المال میں پہنچ گیا. اب حکومت نے گلی گلی میں، محلے محلے میں ایک شخص کا پتہ کر رکھا ہے. مسکین کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، ضرورت مند کون ہے، حاجت مند کون ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، جو اسے چاہیے وہ بیت المال سے باعزت طریقے سے لے گا، اور اس کو جیسے بطور تنخواہ ملتی ہے اور اس میں عزت ہوتی ہے. مانگنا نہیں ہوتا. حضور کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور مجھے اونٹ چاہیے. اسے اونٹ چاہیے تھا، آپ نے اونٹ دے کے بھیجا. مجھے یہ چاہیے، آپ نے دے کے بھیجا. تو یہ ہے اصل طریقہ کہ بیت المال دے گا، مسجدیں وہ بنوائے گا. یہ ہمارے ہاں جو اختلاف ہے نا، مسجدوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم ہوتا تو یہ اوقاف، یہ بیت المال مساجد کا ذمہ دار، مدارس کا ذمہ دار، اللہ کے منصوبوں کا ذمہ دار. لیکن وہ چونکہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ اس قابل نہیں، تو اس پہ ذمہ داریاں نبھانے والے اپنا کام چھوڑ کے اس کام کو کرنے والوں کو بھی دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کی تالیف قلبی کے لیے کہ چل یار یہ کلمہ پڑھا ہے، لوگ اپنے جو بیگانے ہو گئے ہیں، چلو بسم اللہ اسے بھی دیں. اسی طرح وفر رقاب، کوئی غلام ہے یا آج کل کے دور میں قیدی ہے، اس کے اوپر جرمانہ ہے یا اس کا کیس لڑنا ہے، اس کو چھوڑانے کے لیے. والغارمین، چٹی تاوان ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی قدرتی آفت آئی، فصل تباہ ہو گئی، ان کو. وفی سبیل اللہ، اللہ کے ہزاروں کام، ان میں وابن السبیل، بہترین چودھری ذمہ دار سردار اپنے علاقے کا سفر پہ گیا، لٹ گیا، بچا کچھ نہیں، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، بھلے وہ اپنے علاقے کا چودھری کیوں نہیں. فریضۃ من اللہ، یہ فرض زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اس کے بعد اللہ نے دین اور دینداروں سے مذاق کرنے والوں کی کمال خبر لی ہے. توبہ توبہ کر رہے تھے. یہ اللہ اور اس کے رسول اور ماننے والوں کے ساتھ مذاق کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل استہزئوا، کرو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم جس چیز سے ڈر رہے ہو اللہ ننگا کر کے رکھ دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. یہ جو مذاقیے، مخولیے، ٹھٹھے، استہزاء، یہ جو لطیفے، قصے، کہانیاں، فیصل آباد کی جگت بازی سنبھال کے رکھیے.
کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ کا دین، رب کی کتابیں، جنت اور جہنم، انبیاء اور رسل، یہی تمہیں ملے ہیں؟ یہ مولوی لوگ ملے ہیں، یہ مومن ملے ہیں، یہ ایمان سے نسبت رکھنے والے ملے ہیں؟ تمہارے لطیفے یہیں تک ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، ظالموں، اللہ، قرآن، آیات، احادیث یہی تمہیں مذاق کے لیے ملی، کوئی اور چیز ملی نہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب یہ آیتیں اتری اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچاوے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ، تو کچاوے کو پکڑ کے، کچاوا جو اونٹ کے اوپر سواری کے لیے رکھا جاتا ہے، سیٹ وغیرہ، اسے پکڑ کے، اس کے پائے پکڑ کے ترلے کر رہے تھے، اور اللہ کہہ رہے تھے ان کو کہہ دو سورۃ التوبہ میں یہ آیتیں ڈال دیں کہ نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہے، تم ایمان لائے، تم نے کلمہ پڑھا، قد کفرتم بعد ایمانکم، ظالموں، کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے پھر کہتے ہو۔ کہا کیا تھا؟ اتنی سی بات کی تھی، یہ لڑنے میں ڈھیلے ہیں، کھانے میں آگے ہیں تیز، انہیں ٹھڈ بدھایا نے کھان پین کا سلسلہ لایا۔ کتنی دنیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی غربتوں اور برے حالات میں نے ان مدارس کو دھکے کھا کے ترلے کرتے، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے مانگنے والے نہیں تھے، دوسروں کے بچوں کے لیے مانگتے پھرتے۔ قاری رمضان صاحب، مجھے آج بھی وہ سین یاد آتا ہے، اللہ ان کی قبر منور کرے۔ اب میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اپنے عمر کے اس حصے میں چاند جیسا چہرہ، قد کاٹ، مکھڑا، سونے جیسی اولاد، مگر کیا تھا، کبھی اس کو کہے، کبھی اس کو کہے، یارا بچے نے، کبھی باورچی خانے میں کھڑے ہو، کبھی کہیں کھڑے ہو، یارا آج اپنوں کی کوئی نہیں فکر کرتا، وہ ہزاروں لوگوں کی بچوں کی فکر کر رہے ہوتے تھے، تو پیچھے کچھ ہے، انہی سے مذاق کرنا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ملی، آپ کو اور لوگ نظر نہیں آتے؟ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، اب اصل میں یہ بھول چکے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم والجزاء من جنس العمل۔ لوگوں، رب کو مت بلانا، جو رب کو بلاتا ہے اللہ ایسی سزا دیتا ہے، ایسی بھاگ دوڑ میں لگاتا ہے، اسے دنیا کی ہر چیز یاد ہوتی ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے رب کو۔ اللہ نے ان کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، دوسری جگہ کہا اللہ انہیں اپنی جانیں بھلا دیتا ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے۔ جھوٹ بول کے، تغاریاں اٹھا کے، مزدوریاں کر کے، صحتیں برباد کر کے، جوانی گلا کے، دور باہر ملکوں میں دھکے کھا کے، سود لے کے، فراڈ کر کے اپنے بچوں کے لیے مر گئے۔ انہوں نے پوچھا بھی نہیں، ابا تو ساڈے لے کی کیتا، قبراں چ صاحب وہ دیندا پھردا تے او موجاں کرتے پھردا۔ مت بھلائیے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنوں کی آپس میں پیار محبت، ایک دوسرے کی دوستی، امر بالمعروف نہی عن، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ دو باتیں سنیے، پیغمبر نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بندہ مشرک ہو، مشرک، رشتہ دار مشرک ہو، سگا ہو، اپنا ہو، اللہ نے نبی کو اتنا کورا جواب کبھی نہیں دیا، لیکن سنیے اللہ کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر، حضور ان علی توبہ کرتے پاویں نہ کر، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 بار بھی میرے اگے ترلے پا، میں پھر بھی نہیں مننا، مجھے غصہ اتنا ہے۔ کچھ لوگ کسی کو سفارشی بنا کے آ جاتے ہیں، چل یار مینو معاف کر دو۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں ہوتے، بندہ کہہ بھی دینا کہ چلو، لیکن دل صاف نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ ہے، انہیں معافی نہیں ملنے والی۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ان ظالموں نے سب کچھ دیکھ کے پھر ایسے کیا، اس حال میں مر گئے ہیں، جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیتے۔ آپ نے اپنے سکے چچا کو کہا تھا جاتے ہوئے کلمہ پڑھ لے، ساری زندگی مدد کرنے، اور اس کے اوپر آج قوم بڑا کچھ دکھا رہی ہے، سنا رہی ہے۔ وہ سر جی مولوی دا اتنے کن، انہیں کن چ کئی گل کداں سن لئی، آپ نے اپنے چاچے نو کن چ آکھیا، اینوں کداں سنی گئی؟ سر جی جو راوی ہے نا، اٹھا اور دیکھ، میرے پیغمبر پہ جھوٹ باندھنے والے نہیں، لیکن اگر ایسے یقین نہیں آتا، کتنا ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا۔ حضور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بی بی فاطمہ تشریف لائیں، پہلے نواسے حسنین کریمین دی گھر جو ان کی حالت تھی، پھر بیٹی آئی، آپ نے ان کے کان میں بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں، سنا ہے نا آپ نے، رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے دوسرے کان میں بات کی تو مسکرانے لگ گئیں۔
ہم نے کہا جس طرح یہ راوی نے سن لیا تھا، یہ بھی تو کان میں کہا تھا، بیان ہو گیا اور بڑے ڈنکے کی چوٹ بیان ہوا، وہاں بھی راوی نے ایسے ہی سنایا. یہاں رات کے اندھیروں کی خبریں بھی رب دین بنا کے نبی کی بیویوں سے بیان کروا دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کان والی بات؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. بندہ شرک کی حالت میں مشرک مر جائے، اللہ نے حضور کو کہہ دیا ہے یہ منافق، آپ نے دعا بھی نہیں کرنی، جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑا نہیں ہونا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ کفر اور فسق اور شرک کی حالت میں ظالم مرے ہیں. سر جی آپ کو کوئی نہیں بتاتا، اللہ کرے کہیں سمجھ آ جائے. جناب علی المرتضیٰ کے جب والد محترم فوت ہوئے ہیں، کتب حدیث میں واضح ریکارڈ موجود ہے. مگر جذباتی مومن، جذباتی جذبوں سے جنت نہیں ملتی، تھوڑا کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روک دیا اور بڑی سختی سے روکا ہے. اور یہاں 10واں پارہ ختم ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور 11ویں پارے کو دیکھیں گے اور سورۃ التوبہ کے آخری کیفیتیں. ویسے ایک دو چیزیں اس میں بڑی اہم تھی، لیکن میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام شرور سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے عاقبت خراب ہوتی ہو. مسلک دنیا میں رہ جانے ہیں، اللہ ہمیں مسلکوں کی جنگ لڑنے والا نہیں، حق کے اوپر قائم رہنے والا بنا اور خاتمہ بالایمان فرمانا. وما توفیقی الا باللہ.